बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का वो मुतबर्रक और मुक़द्दस महीना जिसमें इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम ने अपनी जान और अपने घर वालों की जान अल्लाह की बारगाह में क़ुरबान की। करबला का मकसद क्या है, करबला का मैसेज क्या है, मुहर्रमुल हराम के महीने का मकसद क्या है, उसका मैसेज क्या है। तो इस्लाम को जो धचका यजीदी बातिल हुकूमत के फितनों से लगा वो इतना शदीद था कि अगर इस्लाम के अलावा कोई और मजहब होता तो वो मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद और नष्ट हो जाता। लेकिन इस्लाम की खुशबख्ती ये थी कि उसके दामन में पैगम्बर इस्लाम की गोद में परवान चढ़ने वाला वो हैदर कर्रार का अजीम सपूत वो इमाम ज़माना मौजूद था, जिसने आगे बढ़कर यजीदी बातिल हुकूमत को ललकारा और इस्लाम मुखालिफ नज़रियात और विचारधाराओं का गला घोटकर इस्लाम को अबदी हयात अता कर दी। यूं बकाए इस्लाम का जामिन हुसैनी नजरिया अपनी पूरी शान व शौकत के साथ कामयाब व कामरान हुआ और यजीदी बातिल नजरिया और यजीदी विचारधाराओं का इमाम हुसैन ने गला घोट दिया। तो करबला का जो मकसद है वो विचारधाराओं का मकसद है। करबला की जो जंग है वो दो विचारधाराओं की जंग है। तो आप कह सकते हैं एक विचारधारा हक है, एक विचारधारा बातिल है। इसके फ़ज़ाइल व अमाल के मुतालिक फ़ज़ाइल व अमाल के मुतालिक जैसा कि रिवायात के अंदर आता है कि आशूरे का रोज़ा रखा जाता है। तो बेसिकली ये आशूरे का रोज़ा यहूदी लोग रखते थे। तो यहूदी क्यों रखते थे कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन से नजात अता की थी तो वो उसकी खुशी में आशूरे का रोज़ा रखते थे, यानी कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबा को फरमाया कि तुम भी 10 मुहर्रम का रोजा रखो। तो सहाबा इकराम ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर हम सिर्फ 10 का रोजा रखेंगे तो यहूद से मुमासिलत हो जाएगी, तो इसलिए ये किया जाए कि या तो 9वीं और 10वीं का रखा जाए या 10वीं 11वीं का रखा जाए। और आशूरे के रोजे के बारे में ये आता है कि अगर कोई इंसान आशूरे का रोजा रखता है उसके साबिका 1 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको ताकत व हिम्मत दे, जिसकी बॉडी के अंदर ताकत हो, पावर हो, वो जरूर आशूरे का रोजा रखे। 9वीं 10वीं का रखे या 10वीं 11वीं का रखे। जो एक रख सकते हैं 10वीं का, जैसे कि एक इसलिए नहीं रखना चाहिए कि वो यहूद की मुमासिलत हो जाती है। तो उनकी मुमासिलत से बचने के लिए ये 9वीं 10वीं का या 10वीं 11वीं का रखना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से मैं दूसरे सवालात की तरफ चलता हूँ। तो दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, क्या इस महीने में शादियां कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं हजरत? देखिए, एक होती है अकीदत और एक होती है मोहब्बत। जहां आप शरीयत की बात करेंगे तो इस्लाम के अंदर मुहर्रमुल हराम के अंदर शादी करना नाजायज नहीं है। शरीयत के अंदर, हदीस के अंदर नाजायज नहीं है। मुहर्रम के अंदर शादी करना नाजायज नहीं है, क्योंकि देखिए एक होती है अकीदत और एक होती है मोहब्बत। तो अब बहुत सारे लोग मतलब जो है जानते हैं कि इस महीने के अंदर अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून बहाया गया। तो सोग आप सिर्फ 3 दिन कर सकते हैं। 3 दिन से ज्यादा सोग करना जायज नहीं है। हाँ, अगर कोई इंसान ये समझता है कि अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस महीने में बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया तो मैं मतलब जो है वो खुशी नहीं मनाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, तो वो उसका अपना एक ओपिनियन है। लेकिन अगर आप शरीयत की बात करेंगे तो शरीयत ने मुहर्रमुल हराम के अंदर शादी करना नाजायज करार नहीं दिया है। अच्छा, इसी तरीके से हजरत कुछ लोग जो है ये कहने में भी आया, सुनने में भी आया है कि कुछ लोग जो जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो गोश्त नहीं खाते, मछली नहीं खाते, अंडा नहीं खाते और खाने वालों को मना भी करते हैं कि ना खाया जाए। इसी तरीके से जो अच्छे जो नए लिबास होते हैं वो भी ना पहना जाए, ऐसा कहते हैं। और उसके अलावा जो है एक काले कपड़े पहन करके एक तरह का मातम करते हैं। इसके मुतालिक जरा रोशनी डालते हैं। देखिए, काले कपड़े पहन के मातम करना ये शियाओं का तरीका है ना। मातम तो नाजायज और हराम है इस्लाम के अंदर। भाई, आपको मातम करना ही नहीं है। आप उतना गम करिए जितना गम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है। हाँ, आप काले कपड़े पहन करके अपने सीने को पीटने लगें, अपने हाथों को जो है वो ब्लेड से काटने लगें, चाकुओं से काटने लगें, ये शरीयत के अंदर सरासर हराम है और ये शियाओं का तरीका है। तो आप शियाओं के तरीकों पर मत जाइए। वो शिया का तरीका मतलब मातम करना, अपने जिस्म को जो है वो तकलीफ देना, चाकुओं से, ब्लेड से अपने जिस्म को काटना, शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी है। शरीयत के अंदर ये
یہ ناجائز اور حرام ہے. اور کہاں تک آپ نے جو ہے وہ غذا کی بات کی کہ گوشت نہیں کھانا چاہیے اور یہ نہیں کھانا چاہیے, تو بھائی شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کیا ہے, تو آپ خود بخود اپنے آپ سے کیوں ان غذاؤں کو جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں اور ناجائز کر رہے ہیں؟ جب شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ نے اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں خود بخود اس کو کہ میں جو ہے وہ محرم الحرام کے اندر گوشت نہیں کھاؤں گا یا انڈا نہیں کھاؤں گا؟ شریعت نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے. اچھا, اسی طریقے سے حضرت ایک چپتا ہوا سوال بھی میں آپ سے کرتا ہوا چلتا ہوں. خاص کر کے جو ہے ایک معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے جگہ پر جو ہے وہ پنجے بٹھائے جاتے ہیں. پنجے بٹھاتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک پنجے کا نام بی بی فاطمہ رکھ دیا جاتا ہے, ایک پنجے کا نام جو ہے امام حسن, دوسرے کا پھر امام حسین. اس طریقے سے کئی نام رکھ کر کے پھر اس کو 10ویں تک بٹھا کر کے اس کو پھر کوئی لوگ جو ہے, جو خاص کر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنے کندھے پر اٹھا کر کے وہ ناچنے گانے لگ جاتے ہیں, بھاگتے ہیں. اس طریقے سے جو ماحول ہوتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو جسم میں ہے حضرت بی بی فاطمہ آ گئی, امام حسن آ گئے, امام حسین آ گئے کہتی ہے. تو اس کی سچائی کیا ہے حضرت؟ کیا واقعی میں جو ہے یہ جو صحابہ کرام ہے واقعی میں کسی کے انسان کے جسم میں آتے ہیں؟ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے, ہمارے مسلمانوں کے دل و دماغ میں سوئی ہوئی واہیات انگڑائیاں لینا شروع کر دیتی ہیں, بیہودہ رسمیں منائی جاتی ہیں, اسلامی مخالف ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کا اسلام اور شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیے, آپ نے ایک سوال کیا کہ یہ لوگ پنجے بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے جسم پر امام حسین آ گئے. یہ غیروں کا عقیدہ ہے, یہ حلول کا عقیدہ ہے, یہ غیروں کا عقیدہ ہے. اسلام شریعت کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھئی امام حسین علی جدہ و علیہ السلام نے کیا کربلا کے میدان سے یہی میسج دیا تھا کہ حضرت امام اکبر نے جو شہادت دی تھی وہ اسی لیے دی تھی؟ کیا کربلا کے میدان سے امام اصغر نے جو شہادت دی تھی وہ اسی بات کے لیے دی تھی کہ تم جا کر کے جو ہے وہ دنیا میں جب تم میری یاد مناؤ تو تم یہ کام کرنا کہ میرے اوپر امام حسین آ گئے؟ اچھا, امام حسین آ کس کے اوپر رہے ہیں؟ جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا, جو ایک وقت کا روزہ نہیں کرتا ہے, جو چرس پی رہے ہیں, 5 انگوٹھیاں اپنے جو ہے وہ ہاتھوں میں ڈالے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر امام حسین کی سواری آ گئی, میرے اوپر غوث پاک کی سواری آ گئی, میرے اوپر فتح شاہ کی سواری آ گئی. یہ سراسر جھوٹ ہے. اس کا شریعت, اسلام, دین, قرآن سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. خدارا ایسے عقیدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی نسلوں کو بچاؤ, اپنے معاشروں کو بچاؤ. تباہ و برباد ہو جاؤ گے اگر ان تمام عقائد کے اندر, ان نظریات کے اندر آپ رہو گے. ارے ان نظریات ہی کو تو ختم کرنے کے لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت دی ہے. انہی نظریات کو ختم کرنے کے لیے تو امام حسین نے اپنے کنبے کو کربلا کے میدان میں شہید کرایا ہے, اور آپ انہی نظریات کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام حسین کے نظریے کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں, آپ یزید کے نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں. ایک سوال اور آپ نے کیا کہ ڈی جے بجایا جاتا ہے, ڈی جے کی تھاپ پہ آپ ناچ رہے ہیں گلی گلیاروں کے اندر, تو آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ امام حسین نے تو یہ میسج آپ کو کربلا کے میدان سے نہیں دیا تھا. ہاں, یزید ضرور باجے بجاتا تھا, گانے سنتا تھا, رقص کرتا تھا. ہاں, گانے بجانا, ڈھول بجوانا اور ڈھول کی تھاپ پہ خوشی منانا یہ یزید کا شیوا ہے, امام حسین کا شیوا نہیں ہے. تو آپ ڈی جے بجا کر کے جو ہے وہ کس کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ آپ تو یزید کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں, امام حسین کے کام کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو ہے یہ سبھی جو معاملات ہے شریعت میں اس کی کوئی دور تک کی کوئی چیز نہیں ہے, ایسے گنجائش نہیں ہے, ایسا آپ نے کہا. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ یہ شریعت میں نہیں ہے, طریقت میں ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر وہ سنی نہیں, ایسا کہتے ہیں. اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ پہلے شریعت آئے گی تو پھر طریقت آئے گی. جو انسان شریعت کو نہیں جانتا وہ طریقت کو نہیں جان سکتا. پہلے شریعت ہے, اس کے بعد طریقت ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سارے بزرگان دین, ان کو جیسے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں بہت سارے بزرگان دین ایسے رہا کرتے تھے جو باطنی طور پر انہوں نے بہت کمال حاصل کر لیا تھا, لیکن آپ جب ان کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے تو پہلے شریعت پر مکمل عبور ان کو حاصل ہو جاتا تھا, تب آپ ان کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے. تو پہلے شریعت ہے, اس کے بعد طریقت ہے. حدیث کہ اگر کوئی انسان ہوا میں اڑنے لگے, اور اس کو دیکھو کہ وہ شریعت کا تارک ہے, قرآن اور حدیث کا تارک ہے, تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اچھا, دوسرے سوال جو میں نے کیا جی, جیسے کہ ابھی اگر
یہ سب پنجے نہ بٹھایا جائے، وہ سنی نہیں ہے ایسا بولتے ہیں، وہ تونڈا بن گیا، اہل حدیث بن گیا، اہل جماعت اسلامیہ بن گیا، ایسے وہ بولتے ہیں. تو کیا واقعی میں پنجے نہ بٹھانے سے کیا وہ سنی نہیں رہے گا سر؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے پنجے نہیں بٹھائے تو وہ سنی نہیں ہوگا. سنیت اور اہل سنت والجماعت یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے عقیدے پہ کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. پنجے نہ بٹھانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سنی نہیں ہے. اچھا چلیے، اسی طریقے سے میں جو ہے آخری سوال کی طرف آپ کو چلتا ہوں. خاص کر کے جو بھی ایک میسیج ایسا آپ کو ایسا دے دیجئے اس محرم الحرام کے متعلق جو عام اور خاص بھی رہے. تو میں اپنی تمام سننے والی عوام کو یہ میسج دوں گا کہ حضرت امام حسین پہ بہت پریشر کیا گیا کہ وہ یزید کی بیعت قبول کر لیں، لیکن امام حسین نے فرمایا کہ میں ایسے شرابی، ایسے زانی، ایسے بے حیا کی بیعت قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ میں وہ حسین ہوں کہ جس کی رگوں میں خون محمدی ہے، میں وہ حسین ہوں کہ جس کے بازوؤں میں علی کی قوت ہے، میں وہ حسین ہوں کہ جس کے خون میں حضرت فاطمہ زہرا کا پاک دودھ ہے. ہم جیسے لوگ اس جیسے بدبخت کی بیعت کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ہاں، میں مدینہ چھوڑ سکتا ہوں، مکہ چھوڑ سکتا ہوں، کربلا کے تپتے صحرا میں اپنے ڈیرے لگا سکتا ہوں، نیزے کی نوک پر چڑھ کر کے قرآن سنا سکتا ہوں، مگر اس فاسق و فاجر کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا. حضرت امام حسین کا کربلا سے مقصد یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، کربلا کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرو، کربلا کا مقصد یہ ہے کہ وفا کی راہوں پر سر کٹا دو، کربلا کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، کربلا کا مقصد یہ ہے کہ حق و صداقت کا علم بلند کرو، کربلا کا مقصد یہ ہے کہ جان جاتی ہے چلی جائے مگر اللہ کی نماز نہ چھوٹنے پائے، جان جاتی ہے چلی جائے مگر رب تبارک و تعالی کا سجدہ نہ چھوٹنے پائے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بہت بہت شکریہ. یہ تھے حضرت علامہ مولانا عبدالسبحان صاحب، جو حضرت سید فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی جو بازو میں مسجد ہے اس مسجد کے خطیب و امام ہیں. باقی کی خبروں کے لیے HDMC نیوز کو لاگ آن کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جے ہند.